ایک ان سے اور سوال پوچھا گیا کور کمانڈر منگلا کی ریزگنیشن پہ کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے بڑا سمپل کہا کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور اس کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ریزائن کر گئے اپنی مرضی سے کر گئے گھر چلے گئے. ہی میڈ اٹ کلیئر کہ ہی واز میڈ ٹو گو. یہ ایک ملٹی ڈائریکشنل کانفلکٹ جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور جتنے میں کہتا ہوں سول سوسائٹی کے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس تھریش ہولڈ پر چیزیں جا رہی ہیں، اور خوشبو کی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب پورا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے. اور تھوڑا سا میں اگر 9 مئی کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ نے اس سے بات شروع بھی کی، دیکھیں ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 9 مئی بہت برا ہوا. جن لوگوں کے منہ سے یہ حملے کا لفظ نکلا ہے، یہ اب چیک کرنے کی بات ہے کہ کس کس نے کہا کہ حملہ کر دو اور کس کس کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار تھے. دیکھیں جب حملہ ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اب گاڑیوں پہ چل کے آ جائے حملہ ہو جائے گا. ملک کی تاریخ میں کئی واٹر شیڈ ایونٹس ہوتے ہیں، 9 مئی بھی ایک واٹر شیڈ ایونٹ تھا، اور اب اس کی پہلی اینیورسری کہہ لیں آپ واٹ ایور، 2 دن بعد 9 مئی ہے، اور آج اس پہ ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ فرنٹ فٹ پہ جس کو کہتے ہیں نا پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے، اینڈ نو ہولڈز بارڈ پریس کانفرنس تھی. اور اس پریس کانفرنس کے 2-3 امیجیٹ ہم نے چیزیں بڑی واضح ہو گئیں. ایک تو جو چل رہی تھی باتیں کہ شاید کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کوئی بات ہو رہی ہے، شاید لوگ بیچ میں ٹرائی کر رہے ہیں. ہم نے خبریں سنی، 3 لوگ آئے، 2 لوگ گئے، 5 گئے، 5 خاموش ہو گئے، اور میرا ہمیشہ سٹانس تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور آج آئی تھنک ایوری تھنگ دیٹ تھنگ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ، کیونکہ جو آج الفاظ کا چناؤ تھا اور جو آج رخ تھا باتوں کا، کیٹیگوریکلی لگ گیا ہے کہ ریڈ لائنز اتنی آگے آ گئی ہیں کہ شاید اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات چلے گئے ہیں. پہلے ڈی جی ایس پی آر نے، جو ہمیشہ ہوتا ہے ایس پی آر کی میٹنگ ہمیشہ شروع تو سیکیورٹی ایشوز پہ ہی ہوتی ہے، پھر ختم لیکن وہ آ کے پولیٹکس پہ ہی ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں 3-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. کہیں بھی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، کہیں بھی کسی کا نام نہیں لیا، لیکن صرف ڈیروگیٹری ورڈز یوز ہو رہے تھے، شر پسند، دوسرے فسادی اینڈ آل دیٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک دم پی ٹی آئی کا آفیشیل ریاکشن بھی شروع ہو گیا، جس میں ٹارگٹ کر کے ان کے جواب آنے شروع ہو گئے کہ آپ نے سیاسی سے کیا لیکن سیکیورٹی سے 40 منٹ سیاست پہ کرتے رہے، پھر الیکشنز کے اوپر اتنا سچ بول رہے ہیں تو اس میں بھی بولیں. وہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو ایک پورا ایک براج شروع ہو گیا. پھر جس کیا تھا آج، واٹ واز اٹ اباؤٹ، بیکاز ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، اور جو شرائط انہوں نے بتائی ابھی ہم دوبارہ پلے کریں گے کہ کن شرائط پہ بات ہوگی، وہ تو ناممکن باتیں ہیں. نہ عمران خان کی سیاست اپنی وہ ختم کریں گے، نہ ان کی باتوں میں آئیں گے، نہ یہ ان کے لیے لینینسی ہو رہی ہے. کورٹس کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جو ود ان دی آرمی جو میکینزم تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اس نے تو ریزلٹس بھی دے دیے. یہاں تک ابھی تک معاملہ لٹک رہے ہیں، اور اگر مے 9 والوں کو سزائیں نہ ہوئیں تو پھر یہ ہماری عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا کویشچن مارک کی طرح کی انہوں نے بات کی کہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہوگا. اب معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ فرام میڈیا پوائنٹ آف ویو کچھ ڈسٹربنگ باتیں تھیں میرے لیے، وہ تھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بات کر رہے تھے جس پہ ہم سب کو اعتراض ہے، لیکن جو سلوشنز تھے وہ آئی ڈونٹ تھنک وی ول ایگری، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے بعد اب کہاں بات جائے گی، بیکاز پوائنٹ آف نو ریٹرن کلیئرلی آج ہو گیا ہے. میں گیسٹ کا پہلے آپ سے تعارف کرا دوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر پولیٹیشین، فارمر سینیٹر. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ فار جوائننگ اس. محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر گورنر سندھ، فارمر اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف صاحب اینڈ مریم نواز. اینڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، فارمر سیکرٹری ڈیفینس آلسو اینڈ سیکورٹی اینالسٹ. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن میں بات شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ پہلے 9 مئی پہ جو آرمی کا آج سٹانس آیا ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا سن لیجئے. جنرل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ سیکرٹری ڈیفینس بھی رہے، لیفٹیننٹ جنرل بھی تھے. ایک چیز تو بڑی کلیئر تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، نظر آ رہا تھا کہ کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں، کسی چیز پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. اٹ واز آر وے اور دا ہائی وے، جو مرضی اس کو کہہ لیں. آپ سے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ بھی پچھلے دنوں کے فارمولا لے کے مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے کہ کوئی مل جائیں کہ 2-2 سال کا ریپروچمنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے. کیا وہ فارمولا
کسی سے ڈسکس آپ کا ہوا تھا جو آپ کا پیس فارمولا تھا؟ اور جس طرح آج یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ٹائمنگ اس کی اور اس کی کانٹینٹ، کیا اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شائبہ رہ گیا ہے کہ یہ جو کرنٹ ملٹری رجیم ہے اس کا اور عمران خان کا آپس میں کسی قسم کا رپروشما نہیں ہو سکتا؟ کیا اس میں کوئی شک رہ گیا اب؟ جی بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور بلکہ یہ وہ بات بھی کلیئر ہوگی جس لوگ میرے اوپر یہ تہمت لگا رہے تھے کہ یہ ادھر سے بھیجے گئے ہیں یا ادھر سے بھیجے گئے ہیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے میں نے حالات کو دیکھ لیا تھا، اور حالات آج بالکل آشکار ہو گئے ہیں، پہلے بھی خیر کلیئر تھے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں، اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں دروازے بند ہو گئے، بس اب بات کرنی بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں اب موقع ہے کہ اور بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک جس کو آئی ٹی کی لینگویج میں کہتے ہیں نا، ایک فائر وال بنائی جائے بٹوین لارج گروپ آف پیپل اینڈ اسٹیبلشمنٹس۔ اور اسٹیبلشمنٹس میں کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹر اسٹیبلشمنٹ مسائل بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہائر جوڈیشری میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، نیب کے متعلق کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور جو باقی جو الیکشن کمیشن وغیرہ۔ تو یہ ایک ملٹی ڈائریکشنل کانفلکٹ جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور جتنے میں کہتا ہوں سول سوسائٹی کے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس تھریش ہولڈ پر چیزیں جا رہی ہیں، اور بجائے اس کے خاموشی اختیار کر لیں۔ مجھے ایک چیز اور بتائیں، ایک سوال ان سے پوچھا گیا، میں ذرا بلنٹنس دیکھ رہا تھا، ایک ان سے اور سوال پوچھا گیا کور کمانڈر منگلا کی ریزگنیشن پہ کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے بڑا سمپل کہا کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور اس کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ریزائن کر گئے، اپنی مرضی سے کر گئے، گھر چلے گئے۔ ہی میڈ اٹ کلیئر کہ ہی واز میڈ ٹو گو۔ تو اتنا جو اسٹرانگ ایمفسس تھا آرمی کا پہلے اس اکاؤنٹیبلٹی پہ، پھر میں سٹنگ کور کمانڈر کے باہر نکالے جانے پہ، جب اتنا بلنٹلی آ رہا ہے تو کیا ہمیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اور بھی ہارڈ لائن نظر آ رہی ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مطلب پورا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ اور تھوڑا سا میں اگر 9 مئی کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ نے اس سے بات شروع بھی کی، دیکھیں ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 9 مئی بہت برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں ان کی بات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ حملے کا لفظ نکلا ہے، یہ اب چیک کرنے کی بات ہے کہ کس کس نے کہا کہ حملہ کر دو، اور کس کس کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار تھے۔ دیکھیں جب حملہ ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑیوں پہ چل کے آ جائے اور حملہ ہو جائے گا، آپ کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اینی اور خاص کر جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے بین ثبوت موجود ہیں، بڑے سب کے ہمارے پاس بھی ہیں اور عوام کے پاس بھی ہیں، پھر تو چیز ہی بہت آسان ہے میرے بھائی، پھر تو آپ کسی بھی کورٹ میں ڈال دیں، یہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ بھی کورٹس کو دیکھنا چاہیے، کورٹس کا ان کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں پڑتا۔ لیکن میں یہ کہہ دوں، ایک تو وہ آپ کی عمر مجھ سے کچھ کم ہی ہے، آپ نے پتہ نہیں عالم لوہار کو وہ سنا یا نہیں کہ واجہ ماریاں بلایا کئی وار میں، کسے نے میری گال نہ سنی۔ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا، یہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑے کلیش کی طرف ملک جا رہا ہے، اور یہ جو حکومت والے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بغلے بجائیں گے، یہ اس کے اندر لپیٹے جائیں گے۔ تو مہربانی کر کے وہ صحیح جو سیاسی قوتیں ہیں یہ اکٹھی ہوں، اور غیر سیاسی قوتوں کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس کے خلاف مدافعت کریں، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا میں نے تو بتا دیا کہ کیا ہوگا، اب اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ زبیر آپ سے ذرا آپ بھی ایک چیز بتائیں، دین I'll come to مصطفیٰ also۔ ویسے بھی مصطفیٰ is the youngest تو تھوڑا سا ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس بات کا آپ سب سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی پارلیز ہوئے تھے، بلکہ وہ پارلیز جو آپ نے میرے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ بڑے میاں صاحب اور مریم نواز کے کہنے بھی آپ جا کے ملے تھے جنرل باجوہ سے، بعد میں وہ آپ کے گلے میں الٹا پڑ گیا، آپ کی سیاست ہی بدل گئی۔ یو آر یوز ٹو ڈیلنگ ود دی آرمی۔ جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ، اور کلیئرلی جو ڈی جی ایس پی آر تھے وہ ویل پریپیئرڈ تھے ان دا سینس کہ ان کو پتا تھا کہ 9 مئی سے 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہو رہی، 9 مئی کی باتیں تو ہوں گی، تو باقاعدہ 9 مئی کی بڑی ایک سلک پروڈکشن بھی تھی، اس پورے واقعہ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی تھی جس کے اینڈ میں بڑا ایک میننگ فل جملہ شندانہ گلزار کا لگایا ہوا تھا، عمران نہیں تو پاکستان نہیں، سمتھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ ایک بڑی سلک پروڈکشن بھی تھی، سو دے ور ریڈی فار اٹ، اینڈ کلیئرلی اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ پریس کانفرنس۔